اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا یشترط دوام القبض للأصل بعد تحقق الانتصال به فلو اعاده الى الراہن فلا بأس به وهو موضع الوفاق۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ قبض یعنی رہن جو ہے وہ خوب پذیر ہوتا ہے صرف ایجاب و قبول کے ذریعے سے یا قبض کے ذریعے سے، یعنی ایجاب و قبول کے بعد کا جو مرحلہ ہے قبض اس سے۔ تو کل یہ بات جو ہے وہ گزری کہ مصنف نے اختیار کیا ہے کہ نہیں، ایجاب و قبول کے بعد قبض بھی جو ہے جزء سبب ہے، جب تک قبض نہ ہو اس وقت تک یہ عقد جو ہے وہ نہیں مکمل نہیں ہوتا، تام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو تمامیت عقد رہن کے لیے قبض ہی ہونا ضروری ہے، بس انشاءاللہ کل یہ بات بتائی۔ اور یعنی وہ تمام دلیلیں جو دی تھیں ان میں سے ایک دلیل جو ہے وہ یہ بھی، تو اس کے برخلاف بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، قبض شرط نہیں ہے، قبض شرط نہیں ہے، تو اس پر جو ہے وہ دلیل دی۔ اصل ایک تو کہا کہ اصل ہے، اصل عدم اشتراط قبض ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ جو آیت و روایت ہے وہ آیت کی دلالت مفہوم وصف کے ذریعے سے وہ ضعیف ہے، روایت جو ہے وہ محمد بن سماع کے ذریعے سے وہ ضعیف ہے، یہ بات کی تھی۔ اس کے بعد ایک تائید میں ایک جملہ کا تھا جو مربوط ہے آج کے درس سے۔ تائید میں جملہ کہا تھا کہ ہماری اس بات کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے، کون سی بات ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے کہ عدم و اشتراط القبض، اس بات کی تائید اس چیز سے بھی ہوتی ہے کیا کہ لا یشترط دوام القبض، کہ عقد رہن میں ہے نا قبض کا دائمی ہونا شرط نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جو قرض دینے والا ہے اگر وہ چیز کسی چیز کو گروی اپنے پاس رکھ رہا ہے اور رکھنے میں 2 دن بعد 3 دن بعد جو کیا واپس کر دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی عقد رہن اپنے حال پہ باقی رہے گا، اور یہ اس کا باقی رہنا اس بات میں دلیل ہے کہ قبض جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ تو آج کل وہ بات کہی تھی اور کہا تھا کیا کہ یہ محل وفاق ہے، تمام کے تمام علماء اس بات قبول کرتے ہیں۔ آج وہی مسئلہ یہاں پر ذکر کرنے لگے کہ جی ہاں، کل جو ہم نے وعدہ کیا تھا اور جس جملے سے تائید کی تھی آج اس کو ہم پڑھنے والے ہیں، کیا کہ لا یشترط دوام القبض۔ خود مصنف اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ دوام قبض جو ہے شرط نہیں، یعنی کیا مطلب؟ ہمیشہ کے لیے۔ ہاں، شروع کرنے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں جی، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ جو قبض ہے یہ مطلب ایک جز ہے، تو اگر جیسے ہم لکھے اس میں کہ یہ لکھے کہ یہ تمام مطلب صحیح نہیں ہے، یہ لکھے کہ یہ لکھے کہ تمام ہے، سمجھے نہیں؟ مطلب جیسے یہ قبض ایک چیز ہو گئی، ایک ایجاب ایک چیز ہو گئی، دونوں مل کے تب تمام ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ لکھا جائے کہ یعنی آپ یہ کہیے گا کہ عقد جو ہے وہ یعنی عقد رہن مرکب ہوتا ہے 2 چیزوں سے، ایجاب و قبول یہ ایک جز ہے، اور دوسرا جز جو ہے وہ کیا ہے؟ قبض ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک قبض نہ ہو اس وقت تک یعنی بس ایک ہی جز رہے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عقد تام نہیں ہوگا۔ اسی کہ ولا یتم کا لفظ کہا تھا کل، ولا یتم الا بالقبض، کل مصنف نے بھی بولا۔ اب دیکھیے آپ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ عدم اشتراط قبض، ٹھیک ہے، عدم اشتراط دوام القبض، کہہ رہے کہ یعنی قبض کا دائمی ہونا شرط نہیں ہے۔ سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ للاصل، کیا ہے؟ اصل عدم اشتراط قبض، عدم اشتراط دوام ہے، ٹھیک، یہ سارا بعد تحقق الامتصال بھی، ہاں جب کیا ہو جائے؟ بعد تحقق الامتصال بھی بالقبض، جب قبض جو ہے کیا ہے متحقق ہو جائے ایک مرتبہ، تو جب ایک مرتبہ قبض متحقق ہو گیا تو پھر اس کا دائمی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ جملہ ہے۔ پس جب قبض دائمی ہونا شرط نہیں ہے تو کیا ہو؟ فلو اعادہ الی الراہن فلا باس، پس مرتہن نے کیا کیا؟ جس چیز کو قبض کیا تھا اسے واپس پلٹا دیا، کس کی طرف؟ راہن کی طرف۔ یہاں پہ ضمیر اس طریقے سے پلٹائیں گے، فلو اعاد مرتہن، ہاں کس میں پلٹائیں گے؟ راہن کی طرف، ٹھیک ہے۔ فلو نہیں عفوا، ہاں کس میں پلٹائیں گے؟ راہن کی طرف۔ فلو اعادہ میں ہوا کہ ضمیر ہے جو پلٹے کس کی طرف؟ مرتہن کی طرف۔ فلو اعاد المرتہن الرہن، جس چیز کو اس نے گروی رکھا تھا اس کو اگر مرتہن واپس پلٹا دے، کس کی طرف؟ الی الراہن، راہن کو دے دے، کہہ رہے فلا باس، تو کوئی حرج نہیں ہے، عقد اپنے حال پر باقی رہے گا۔ وہ ہوا موضوع وفاق، اور سنیے، اور کہنے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو موضوع وفاق ہے، تمام کے تمام فقہاء اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ تو بہت آسان بات ہی ختم ہو گئی۔ اب آئیے، ہاں اب یہاں پہ تھوڑا سا دقیق بات ہے، عبارت کے ساتھ چلتے ہیں، زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، یہاں پہ تشریح ہوگی انشاءاللہ کریں گے۔ کہہ رہے ہیں وَيُقْبَلُ اقرار الراہن بالاقباض، ٹھیک ہے، ہاں کہہ رہے کہ اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے، سنیے، اختلاف ہو گیا۔ ہم نے کیا کل کہا تھا کہ راہن اقباض کراتا ہے اور قبض جو ہے وہ مرتہن کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اقباض یعنی باب افعال کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، راہن یعنی تعدیہ کا معنی دے گا، راہن جو ہے کیا کرتا ہے؟ اقباض کراتا ہے، اور مرتہن
قبض کرتا ہے. سنیے وہ ہو گیا. اب راہن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے, اس کو اقباض کرا دیا ہے. یعنی کیا مطلب, اس کو چیز گروی رکھ دی ہے, مرتہن اس سے انکار کر رہا ہے, تو کیا کریں گے؟ ابھی اختلاف ہو گیا. تو کہہ رہے کہ جی ہاں, اگر راہن ایسا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے فلاں چیز اس کے پاس گروی رکھ دی ہے مرتہن کے پاس, تو کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کے دعویٰ کو قبول کر لیا جائے گا. راہن کے دعوے کو قبول کیا جائے گا کہ ہاں اس نے اقباض کرایا ہے. کیوں؟ اس لیے لعموم العقلاء. تو دلیل کیا ہے کہ چونکہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے اقرار العقلاء علی انفسہم جائز, کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر کسی چیز کا اقرار کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں نافذ ہو جاتا ہے, جائز نہیں نافذ. ٹھیک ہے. اچھا یہ اقرار العقلاء مطلب کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز, کوئی انسان اگر ایسی چیز کو قبول کر رہا ہے کہ جو اس کے لیے گھاٹے کی ہے, فائدے کی کرے, تو تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس لیے قبول کر رہا ہے جو کہ اس کو فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز کو قبول کر رہا ہے کہ جو اس کے لیے گھاٹا میں ہے نا, نقصان دہ, جیسے کہتے ہیں نا مثال طور پر کوئی چوری کرے اور 3 مرتبہ آ کے کہہ لے, قبول کر لے. امام کا واقعہ بھی آپ کے معروف ہے, جو امام نے ہاتھ کاٹا تھا, پھر ہاتھ جو واپس پلٹا دیا تھا, تو کیا اس نے اقرار کیا تھا؟ امام نے توجیہ پیش کی. ہو سکتا ہے تو سے مطلب بھول ہو گئی ہو سکتا ہے کچھ اور وجہ. اس نے بار بار اقرار کیا کہ نہیں میں نے واقعی ہوش و حواس میں چوری کی ہے, تب امام نے اس پر حد جاری کر دیا تھا. بس انشاءاللہ. تو کیا یہاں پر نقصان کی بات ہے؟ اگر اس کی چوری ثابت ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, حد جاری ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں کہ جو فائدے میں ہوتی ہیں وہ قبول نہیں کی جاتی ہیں, لیکن جو چیز گھاٹے میں ہوتی ہے وہ قبول کر لی جاتی ہیں. یہ شریعت کا وہ ہے. تو انسان اچھا کیوں ایسا قبول کر لیں؟ چونکہ وہ عقل مند ہے, اور عقل مند جو ہے کبھی اپنے گھاٹا نہیں سوچتا ہے, نقصان نہیں سوچتا. تو یہاں پر اگر راہن اقرار کر رہا ہے, سنیے گا, راہن اگر اقرار کر رہا ہے تو ایک طرح سمجھ لیجیے اپنے نقصان پہ اقرار کر رہا ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ چیز ثابت ہو جائے, یہ چیز شرعی طور پہ ثابت ہو جائے کہ ہاں اس نے اقرار کیا کہ اس نے فلاں چیز رہن کے طور پر دے دیا ہے, اگر یہ ثابت ہو جائے تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو چیز رہن پہ دے دیا اس میں وہ تصرف نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طرف سے لازم ہے, یہ رہن کی طرف سے لازم ہے. جب لازم ہو جائے تو وہ فسخ نہیں کر سکتا. تو اگر وہ کہہ دے کہ میں نے یہ موبائل رہن پہ رکھ دیا, تو مطلب کیا ہے کہ اب یہ اس وقت جب تک یہ قرض نہ ادا کر دے اس وقت تک اس موبائل میں تصرف نہیں کر سکتا, لازم ہو گیا. تو مطلب کیا ہے؟ اپنے نقصان میں کیا کرا؟ اقرار کر رہا ہے. تو خیر وہی اقرار العقلاء علی انفسہم جائز. واضح انشاءاللہ نہیں واضح ہوئی؟ لیکن تھوڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ چیز جو ہے جیسے موبائل ہے وہ مطلب راہن کے میں نے رکھ دیا ہے میں نے, اور مرتہن کے نہیں رکھا ہے, وہ چیز ہے ہی نہیں, تو پھر تو گھاٹا تو مرتہن کا ہوگا اس میں. کیا نہیں ہے مطلب آپ نے موبائل دیا ہے, ٹھیک ہے, میں راہن ہوں آپ مرتہن, میں نے کہا یہ موبائل ہے, اور میں راہن ہوں, میں نے کہا آپ کو موبائل میں نے دے دیا, آپ مرتہن کہ نہیں دیا, وہ موبائل مطلب اب ہے ہی نہیں سامنے وہ چیز. ابھی وہ بات آئے گی کہ مطلب اقرار وہ کریں گے, مگر ٹھیک ہے یعنی اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا, مگر وہاں پر کہ جہاں صورت امکان ہو, بھی آگے بات آنے والی ہے. مثال کے طور پر ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم راہن ہیں آپ مرتہن ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو چیز جو ہے کہ قبض کرا دی ہے, اقباض کرا دی, ٹھیک ہے, اور ہم دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں ہمارے سامنے تیسرے صاحب یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم نے کیا کہا کہ ہم نے آپ کو جو وہ چیز آپ کو اپنی گاڑی جو ہے کلکتہ میں قبض کرا دی ہے. تو فوراً وہ کہیں کہ بھائی آپ دونوں تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں سے کلکتہ میں جا کے بھی قبض کرا دیں گے. تو اگر ایسی چیزیں جو اقرار قبول کر رہا ہے کہ جو عادتاً ممکن نہیں ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے انسان جو کیا ہے گاڑی کلکتہ میں دے دے, واضح انشاءاللہ, تو پھر اس کو جو کیا ہے باطل, یہ قبول نہیں کیا جائے گا. ورنہ اگر ایسی چیزیں کا اقرار کر رہا ہے کہ جس میں امکان پایا جاتا ہے, تو پھر اس کو قبول کیا جائے گا, واضح انشاءاللہ. اور پھر وہ بھی یہ صورتحال ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ ہے کہ نہیں ہے, تو اس کے لیے پھر اس پہ قسم آئے گا مرتہن کے اوپر, مرتہن قسم کھائے گا کہ ہاں یہ چیز نہیں ہے. دیکھیں نا بات تو آنے والی ہے. کہہ رہے ہیں وَيُقْبَلُ اِقْرَارُ الرَّاهِنِ بِالْإِخْبَازِ, عبارت کے ساتھ چلیں, ٹھیک ہے. راہن کے اقرار کو قبول کیا جائے گا کس میں؟ بالإخباز, اقباز کے حوالے سے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی چیز مرتہن کو دے دی ہے, قبض کرا دیا ہے, تو جی ہاں قبض کرا دیا ہے, اس کو قبول کیا جائے گا. کیوں؟ دلیل سنیے, لعموم اقرار العقلاء, اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے اس کا عموم جو ہے اس مسئلے کو بھی ثابت ہے, کیونکہ وہ عقل مند ہے اور قبول کر رہا ہے کسی چیز کو اپنے حق میں, لہٰذا نافذ ہو جائے گا, واضح انشاءاللہ. ہاں تو قبول کیا جائے گا اس کے اقرار کو, مگر کہاں تک؟ کہا الا ان یعلم کذبہ, مگر وہ مورد کہ جہاں پر صاف طور پہ سمجھ میں آ جائے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے آپ نے کہا کہ ہم یہاں آپ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ دیں کلکتہ میں ہم نے آپ کو کوئی چیز دے دی, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو الا ان یعلم کذبہ, مگر وہاں پہ اس کے اقرار کو قبول نہیں کیا جائے گا کہ جہاں پر یہ چیز معلوم ہو جائے کہ ہاں یہاں پر یہ جھوٹ بول رہا ہے, واضح انشاءاللہ, تو پھر اس کو قبول نہیں کیا. کما لو قال, مثال دے رہے ہیں
کما لو قالا، بس ہم نے مطلب شہر بدل دیا، یہ دوسرے شہر کی مثال. کما لو قالا، قال راہن، اگر راہن یہ کہے رہنتہ الیوم داری التی بالحجاز وہما بالشام، کہ شام میں راہن اور مرتہن دونوں شام میں، ملک شام میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے حجاز میں یعنی سعودی میں کیا کیا ہے، ان کو جو اپنا گھر قبض کرا دیا ہے، جبکہ دونوں کے دونوں کہاں ہیں؟ شام میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی دن میں کوئی ملک شام سے جو ہے وہ سعودی میں آیا اور کرا دے واپس پلٹ بھی جائے، یہ ممکن نہیں ہے. تو اگر کوئی سنے گا تو فوراً کہے گا کہ یہ جھوٹ بول ہے. ٹھیک ہے، کما لو قال رہنت الیوم داری التی بالحجاز، جو حجاز میں میرا گھر ہے وہ میں نے اس کو جو ہے وہ رہن پہ دے دیا ہے. واقبضتہ، اور اس کو قبض بھی کرا دیا ہے. ٹھیک ہے، اقبضتہ، جو اقبضتہ جو ہاں ہے وہ مرتہن کی طرف، اور انا کی ضمیر اس کی طرف راہن کی طرف. واقبضتہ ایہا، ایہا یعنی وہی دار، اس دار کو، اس گھر کو میں نے اس کے قبض بھی کرا دیا ہے. تو فلا یقبل، اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ لأنہ محال عدم، کہ جو شخص شام میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایک ہی دن میں آ کے سعودی میں قبض بھی کرا دے واپس پر بجائے، یہ عادتاً عام طور سے محال ہے. البتہ آج کے دور میں محال نہیں ہے لیکن پہلے. بناء علی اعتبار وصول القابض او من یقوم مقام الرہن فی تحقق. کیوں؟ اچھا کیوں ایسا ہے، کیوں اس کے بعد دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ بنا یہ ہے ہماری کیا کہ علی اعتبار وصول القابض، کہ جو قبض کرنے والا ہے یعنی مرتہن، کہ مرتہن بھی وہاں پر پہنچے. ٹھیک ہے، یا او من یقوم مقامہ الرہن، یا پھر مرتہن کا جو قائم مقام ہو اس کی نیابت میں کوئی آ کر اس کو قبض کر لے. فی تحقق القبض، حالانکہ دونوں کے دونوں کیا وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وکیل بھی تو بنا سکتے ہیں. جی وکیل بنا کے قبض کروا سکتے نہیں تو ہاں ٹھیک ہے، آپ وکیل کچھ بھی کر رہے ہیں، مگر وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ میں نے ان کو قبض کرایا ہے. وہ یہ کہاں کہہ رہا ہے کہ وکیل کے ذریعے سے؟ اگر وکیل تو ٹھیک ہے، وکیل سے کروا دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو اپنا گھر جو ہے وہ قبض کرا دیا ہے. واضح انشاءاللہ. اب سنیے، فلو ادعا بعد الاقرار بالقبض المعطات. اب یہ تھوڑا سا مسئلہ قابل غور ہے، اس کو مثال سمجھے تب بات سمجھ میں آئے گی. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ جو راہن ہوتا ہے اس کے اقرار اقباض کو قبول کیا جائے گا کہ اس نے اقرار کیا ہے. اقرار کے بعد، ٹھیک ہے، اقرار کے بعد اگر وہ یہ دعویٰ کرے، کون؟ راہن یہ دعویٰ کرے کہ اصل میں سنیے گا، ابھی ہم نے کیا کہا کہ اگر راہن یہ کہے کہ ہم نے ان کو اقباض کرا دیا ہے تو دعویٰ قبول کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی ایک اور بات مانی جائے گی راہن کی. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس نے اقباض کا دعویٰ تو کیا، اس کا اقرار تو کیا، لیکن اقرار کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے جو یہ اقرار کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ سمجھ لیجئے وہ اقرار کی ایک صورت تھی، یعنی وہ دکھانے کے لیے اقرار تھا، حالانکہ وہ اقرار نہیں تھا، حالانکہ وہ ہم نے قبض نہیں کرایا تھا. جیسا کہ عام طور سے آج کل ہوتا ہے اور پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ جب مثلا تو ہم آپ سے اگر کوئی زمین خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو رجسٹری اس وقت تک نہیں ہوتی ہے کہ جب تک پورا پیسہ ہم آپ کو پے نہ کر دیں. یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب تک پورا پیسہ نہ دے تب تک جو رجسٹرار ہوتا ہے وہ رجسٹر نہیں کرتا ہے زمین کو آپ میرے سے آپ کے نام پہ. تو ہم کیا کرتے ہیں، آپ یہ قبول کرتے ہیں کہ انہوں نے میرا سارا پیسہ دے دیا ہے، ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہم نے بھی آپ کو سارا پیسہ دے دیا ہے، حالانکہ پیسہ بھی ہم آپ کو کچھ ہی دیے رہتے ہیں، لیکن ہمارا آپ کا اتفاق رہتا ہے کہ ابھی اگلے سال جو آپ کو پورا پیسہ دیں گے ابھی آدھا پیسہ دیں گے. لیکن رجسٹرار کے سامنے جا کے کیا کہتے ہیں، ہم دونوں اس کو کہتے ہیں مواطات، معاہدہ. ہم دونوں میں یہ معاہدہ ہوتا ہے، ہم دونوں میں یہ چیز اتفاق ہوتی ہے کہ ہم جا کے وہاں پہ قبول کر لیں گے کہ ہم نے سارا پیسہ دے دیا اور انہوں نے سارا پیسہ قبول کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے، سنیے گا، یہ جو راہن تھا اس نے یہ کہا کہ اصل میں، سنیے گا، اصل میں میں نے ان کو قبض نہیں کرایا تھا، بلکہ وہ صورت وہ معاہدہ تھا ہمارے ان کے درمیان میں. کیا ہم معاہدہ تھا کہ بس ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے قبض کرا دیا، تم کہہ دینا کہ ہم نے قبض کر لیا. ٹھیک ہے، تاکہ جو مطلب جو مہر وغیرہ لگانی ہو وہ چیز جو کیا ہے پوری ہو جائے. واضح انشاءاللہ. اب یہ معاملہ ہو گیا، اس طریقے سے معاہدہ ہو کہ وہاں پہ مہر بھی لگ گئی. بعد میں یہ ہوا کہ مرتہن پلٹ گیا، مرتہن کہنے لگا کہ نہیں، تم نے واقعی جو ہے وہ ہمیں قبض جو ہے وہ کرا دیا ہے، یعنی حقیقتاً تم نے ہمیں قبض کرایا ہے.
یعنی واقعی تم نے جو مثال طور پر ہم گروی رکھا ہے اس سامان کو، حالانکہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے گروی نہیں رکھا تھا، تو اس میں اختلاف ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے راہن ہی کو بات کو مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان مہر لگوانے کے لیے، رجسٹری کروانے کے لیے آپس میں کیا کرتا ہے؟ موادات کرتا ہے. ہاں البتہ یہاں پہ سنیے، راہن کی بات کو قبول تو کریں گے مگر یہاں پر مرتہن سے بھی قسم کھلوائیں گے کہ تم اس بات کی قسم کھاؤ کہ تم دونوں میں آپس میں معاہدہ نہیں تھا، تم اس بات کی قسم کھاؤ کہ تم میں معاہدہ نہیں تھا، اس نے سچ میں تمہیں واقعی طور پر حقیقتاً تمہیں جو ہے قبض کرا. بات واضح انشاءاللہ. اور ہماری مثال میں ہم آپ سے یہ قسم کھلائی جائے گی کہ واقعی ہم نے جو آپ کو سارا پیسہ دے دیا ہے اور یہ معاہدہ نہیں تھا ہمارا آپ کی طرف. اس میں تو بدرج والا اس کا نقصان ہوگا اگر وہ منع کر رہا ہے کہ مجھے پیسے نہیں دے دیے. مرتہن کہہ رہا ہے مجھے پیسے دے دیے، جی نہیں مرتہن کہہ رہا نہیں دیے، راہن کہہ دے دیے، تو نقصان تو اس میں مرتہن نہیں. پیسہ نہیں، پیسے کی بات نہیں، گروی جو قرض لیا تھا اس کے گروی کی چیز ہے. کوئی بھی چیز ابھی ہماری ساری بات جو ہے گروی کے اوپر ہے، گروی رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ مثال واضح ہو گئی. جی مثال واضح ہو گئی. کیا ہے معاہدہ؟ یعنی گروی رکھنے کے اوپر، حالانکہ اس نے وہ کہہ رہا ہے، راہن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بس معاہدہ کیا ہے، حقیقتاً گروی نہیں رکھا. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس میں حقیقتاً گروی رکھا ہے اس چیز کو. تو یہاں پر کیا کریں گے دیکھیں، فلو ادعا کا فاعل کون ہے؟ اگر وہ دعویٰ کرے مرتہن. ہاں نہیں، مرتہن کیوں دعویٰ کرے؟ راہن. ہاں اگر راہن دعویٰ کرے کس چیز کا؟ بعد الاقرار بالقبض، قبض کرنے کے بعد، یعنی قبض کے اقرار کے بعد وہ دعویٰ کرے کیا؟ المواتات، کہ بھائی ہم نے حقیقتاً ان کو نہیں قبض کرایا تھا بلکہ وہ تو ایک مواتات تھا، یعنی ایک معاہدہ ہمارے اور ان کے درمیان میں، صرف کس لیے؟ تاکہ رجسٹر ہو جائے. دیکھیں المواتات علی الاقرار والاشہاد علیہ، کہ ہم اقرار، ہم نے حقیقتاً اقرار نہیں کیا تھا، وہ تو اقرار کی ایک صورت تھی، ایک معاہدہ ہمارے درمیان کہ ہم اقرار کریں گے اور تم جو اس کو وہ کر دینا. والاشہاد علیہ، اور اس پر جو کیا ہے؟ شاہد بھی پیش کرے. اشہاد علی الاقرار کس لیے؟ اقامتاً لرسم الوثیقہ. کیوں ایسا معاہدہ کر رہا ہے اقرار کا؟ تاکہ جو رسم ہوتا ہے یعنی گروی کا کی جو مہر ہوتی ہے وہ اس پہ لگ جائے. ہماری زبان میں بھی کیا، تاکہ معاملہ رجسٹری ہو جائے. ٹھیک ہے. حذراً من تعذر ذالک اذا تاخر الی یتحقق القبض. ہاں اچھا، یہ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ اس لیے ایسا کیا کہ مثال طور پر جیسے ہمارے اور آپ کے، ہم نے ایسا کیوں کیا رجسٹری کرانے کے لیے؟ ایسا کیا کہ بھائی ابھی آگے چل کے جو کیا ہے، مثلا نئے سال کی چھٹی آنے والی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم ابھی نہ کرائیں تو مثلا ہفتہ 10 دن جو کیا ہے یعنی آفس وغیرہ بند رہے گا، اور پھر یہ بات اگلے سال پہ کھینچ جائے گی اور پتہ نہیں کب ہو نہ ہو، ہمیں سفر درکار ہے. یہ سارے مسائل عام طور سے روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں، تو اس لیے سوچا کہ پیسے دینے سے پہلے رجسٹری کروا دیں. تو یہاں پہ بھی وہی ہے، حذراً من تعذر ذالک، اس چیز سے بچنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں قبض کرانے سے کیا ہو، تعذر ذالک، تعذر من رسم، یعنی اس رسم سے، یعنی اس مہر لگوانے سے بعد میں متاثر ہو جائے انسان. ٹھیک ہے. اقامت رسم الوثیقہ، ذالکہ کا اشارہ کس طرف ہے کہ ابھی اگر چاہے گا تو مہر لگ جائے گی، اگر نہیں لگوایا تو پھر 10 دن کی چھٹی ہو جائے گی. تو اس رسم وثیقہ کے اقامت نہ لگے، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ آپس میں معاہدہ کر لیا، مواتات کر لی. کیا؟ اذا تاخر الی یتحقق القبض، کہ اگر وہ کیا کریں گے، اگر جب تک کہ قبض ہوگی اس وقت تک یہ معاملہ بہت زیادہ کھنچ جائے گا. ٹھیک ہے. سمع الدعویٰ ہو، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس کے دعویٰ کو سنا جائے گا. کس کے؟ راہن کے. سمع الدعویٰ الراہن. کیوں سنا جائے گا؟ لجریان العادت بذالک، اس لیے کہ اس سلسلے میں عام طور سے عادتاً عموماً ایسا ہوتا ہے کہ معاہدہ انسان کر لیتا ہے تاکہ وہ وثیقے کی مہر لگ جائے اور بعد میں اپنا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کر دے. اس وجہ سے اس دعوے کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر صورت مسئلہ کیا ہے کہ مرتہن کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں اس نے حقیقتاً اقرار کیا ہے، اور اس نے کہا کہ نہیں ہم نے حقیقتاً اقرار نہیں کیا تھا، اخباز نہیں کرایا ہے. تو کیا کریں گے؟ اس کے دعویٰ کو قبول کیا جائے گا، سنا جائے گا راہن کے. فلراہن احلاف المرتہن، راہن کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ ہاں مرتہن سے حلف اٹھوائے. کس بات پہ حلف اٹھوائے؟ اس نے جمع کر دیا، ہاں علی عدمہا، کہ علی عدم المواتات، کہ وہ قسم کھائے مرتہن کہ نہیں ہم میں آپس میں معاہدہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. وَأَنَّهُ وَقَعَ مَوْقِعِهِ، اور اس کا اقرار جو ہے کیا ہے؟ اپنے صحیح موقع پر واقع ہوا. یعنی کیا مطلب؟ اقرار واقعی اس نے، یعنی واقعی اس نے اقرار کیا تھا اور واقعی جو ہے کیا ہے اس نے قبض کرایا اس چیز کا، کیا کرے؟ وہ قسم اٹھایا. واضح انشاءاللہ.
وَأَنَّهُ کی ضمیر پلٹائیں کس طرف وَأَنَّ الْإِقْرَارَ وَقَعَ موقع الْإِقْرار کہ جہاں پہ اقرار ہونا چاہیے تھا وہیں پہ اقرار واقع ہوا ہے. چونکہ راہن تو یہ نہ کہہ رہا ہے کہ یہ اقرار نہیں تھا ہمارا, یہ تو بس اقرار کی صورت تھی, معاہدہ تھا اصل میں, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اقرار ہے, اقرار صحیح ہے. تو کہا کہ ہاں آپ اس بات کی قسم کھاؤ کہ صحیح اقرار ہے یہ. واضح انشاءاللہ. کہہ رہے ھذا اذا شہد الشاہدان علی اقرارہ بہ. ھذا کا اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اس معاہدے کی. ہاں یعنی سماع دعوی الراہن, ٹھیک ہے, وہ حلافہ للمرتہن. یہ جو ہم نے کہا کہ اقرار کی صورت میں راہن کے دعویٰ کو سن لیا جائے گا اور مرتہن سے قسم کھلوائی جائے گی, یہ کب ہے؟ وہ اس وقت ہے کہ اذا شہد الشاہدان علی اقرارہ, کہ اس کے اقرار کے اوپر دو عادل شخص جو کیا ہے گواہی دیں کہ اس نے کیا کیا ہے, اس کی بس صورت اقرار تھی, اس نے بس معاہدہ کے طور پر اقرار, حقیقتاً اس نے اقرار نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, واضح انشاءاللہ. راہن کی طرف سے اوپر ایک عبارت پڑھی تھی نا کہ وہ اقرار کرے کہ صورت اقرار تھا معاہدہ, اور اس پر شاہد بھی پیش کرے. عبارت دیکھیے آپ, یاد ہے؟ ہاں, والاشہاد علیہ, کہ معاطات کہ اقرار جو کیا ہے وہ معاطاتاً کیا ہے, معاہدتاً کیا ہے, اور اس پر اشہاد بھی پیش کرے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو قبول کر لیا جائے گا, چونکہ اس کا اقرار تو ساتھ میں نہیں ہے بلکہ دو عادل شخص کی گواہی بھی اس کے پاس ہے. اما, لیکن دیکھیے, اما لو شہدہ ھذا اذا شہد شاہد علیہ. ہاں, لیکن ایک بات یاد رکھیے, کہہ رہے یہ چیز یعنی اس کے معاہدہ کو قبول کر لیا جائے گا اور اس کے دعویٰ کو راہن قبول کر, یہ کب ہے؟ کہا جب دونوں عادل شخص گواہی کس بات کی دیں؟ اقرار کی گواہی دیں. کس چیز کی اقرار کی؟ یعنی اس چیز کی گواہی دیں کہ اس نے جو اقرار کیا تھا یہ معاہدتاً کیا تھا, معاطاتاً کیا تھا, حقیقتاً اس کا اقرار نہیں تھا اس چیز کی. اما لو شہد علی نفس الاقباض لم تسمع دعویٰ. لیکن اگر جو گواہی دینے والے ہیں, ہاں, ان دونوں نے گواہی اقرار کی نہیں دی بلکہ اقباض کی. وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں, اس نے ہم گواہی دے ہمارے سامنے اس نے کیا کیا, اقباض کرایا ہے, تو پھر تو معاملہ کس کے پلڑے میں چلا گیا؟ مرتہن کے. تو پھر اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ ولم یتوجہ الیمین, تو اس وقت مرتہن سے قسم بھی نہیں کھلوایا جائے گا. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو آپ قبول کریں گے نا تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ دو شاہد کو آپ جھٹلا رہے ہیں. تو اہم چیز جو یہ یہاں پر کیا ہے, اہم چیز یہ ہے, اہم چیز مرتہن کا قول نہیں ہے, اہم چیز ان شاہدوں کا مسئلہ ہے کہ دو عادل شخص کو ہم جھوٹا نہیں ٹھہرا سکتے. واضح انشاءاللہ. وَقَضَى لَوْ شَهِدَ عَلَى إِقْرَارِهِ بِهِ فَأَنْكَرَ الْإِقْرَارَ. ٹھیک ہے, وَقَضَى یعنی اس طریقے سے راہن کے دعوے کو اب یہاں نہیں سنا جائے گا, جیسا کہ اوپر نہیں سنا گیا. کب نہیں سنا گیا؟ جب دونوں شاہدوں نے گواہی دی کس بات کی؟ اقباض کی. تو اس وقت راہن کی بات کو قبول نہیں کیا گیا. تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے راہن کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. کب؟ لو شہد علی اقرارہ بہ فانکر الاقرار, اگر وہ دونوں گواہی دیں کس بات کی طرف؟ ہاں, اقرارہ بہ بالاقباض. ٹھیک ہے, کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اس نے یعنی راہن نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس نے اقباض کر لیا ہے, اقباض کرایا ہے راہن. وہ یہ گواہی دے رہے ہیں شاہد کہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے واقعی اقرار کیا ہے اس بات کا کہ اس نے اقباض کرا دیا ہے. اب بعد میں وہ کیا کر رہا ہے؟ راہن انکار کر رہا ہے کہ نہیں, ہم نے اقباض نہیں کرایا. معاہدہ تھا. ہاں, وہ کہہ رہا ہے کہ معاہدہ تھا. تو کیا کہہ رہے ہیں, اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا راہن. کیوں؟ لأنہ تکذیب للشہود, اس لیے کہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو کیا ہے, ایسے کرنے سے شہود کی تکذیب لازم آ رہی ہے, جبکہ شہود کی تکذیب نہیں ہو سکتی. واضح انشاءاللہ. لأنہ یعنی لأن انکار الراہن, راہن کا انکار کرنا یہ کیا ہے؟ یہ تکذیب للشہود. یہ شہود کہہ رہے ہیں کہ اس نے اقرار کیا ہے خود کہ ہم نے اقباض کرایا ہے اور اب یہ پھر رہا ہے. تو اب اگر آپ راہن کی بات قبول کریں تو مطلب کہ دونوں کے بات کو آپ ٹھکرا رہے ہیں, جھٹلا رہے ہیں, اور ان کی باتوں نہیں جھٹلایا جا سکتا. واضح انشاءاللہ. ہاں, اب ایک اور بات کہ وَلَوْ ادَّعَى الْغَلَطَ فِي إِقْرَارِهِ وَأَظْهَرَ تَعْوِيلًا مُمْكِنًا فَلَهُ إِحْلَافُ الْمُرْتَهِنِ. ہاں, ایک اور بات ہے کہ جو پہلے والی صورت ہے, کیا یعنی وہ کہ راہن کے دعوے کو قبول کر لیا جائے گا اور مرتہن سے کیا کیا جائے؟ قسم کھلوایا جائے گا. کب؟ کہہ رہے کہ اگر اس نے کیا کہا, اس نے دعویٰ کیا کہ غلطی کا, یعنی یہ کہے کہ ہم نے اقرار تو کیا تھا مگر وہ اقرار کرنے میں غلطی ہو گئی, یعنی اس طرح کی غلطی ہو گئی کہ اگر ہم اس غلطی کی طرف متوجہ ہوتے تو کبھی اقرار نہ کرتے. بس مثال کے طور پر کیا ہے, مثال کے طور پر اس نے یہ اقرار کیا, اس نے اقرار کر لیا کہ ہم نے اقباض کرایا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ اس طرح
وہ اس طریقے سے اقرار کر رہا ہے کہ بھائی ہم نے جو اقرار کیا تھا نا کہ ہم نے اخباس کرا دیا ہے وہ میرے غلام کے کہنے کے اوپر، کہ غلام نے لا کر ہمیں جو ہے وہ ایک ایسی رسید دکھائی کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں فریج جو مثلا اس کے مرتہن کے نام پہ ہم نے خریدی ہے، تو وہ دیکھ کر ہم نے جو اقرار کر لیا، واضح انشاءاللہ۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو رسید تھی وہ کسی دکان سے ایسی جعلی اس نے بنوا کے لائی۔ تو دیکھیں یعنی غلطی کا وہ کیا کہ ہم نے غلط اقرار کیا، ٹھیک ہے، اور غلطی جو کیا ہے اس کی تعویل بھی پیش کی کہ اگر ہمیں یقیناً پتہ ہوتا کہ یہ مطلب رسید جھوٹی ہے تو ہم کبھی اقرار نہ کرتے۔ تو کہ اگر اس طرح کی غلطی کا دعویٰ کرے اور تعویل بھی پیش کرے کہ غلطی کیسے ہوئی، تو کہہ رہے اس وقت اس کے دعویٰ کو قبول کیا جائے گا اخباس کے، اور پھر جو کیا کریں گے مرتہن سے قسم کھلوائیں گے، واضح انشاءاللہ۔ دیکھیں ولو ادعا الغلط، اگر ادعا کا فاعل کون ہے؟ راہن، اگر راہن دعویٰ کرے کس کا؟ غلطی کا، فی اقرار ہے کہ اس نے اقرار میں غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، وہ اظہر تعویلا، اور اس کی تعویل بھی پیش کرے کہ اس کی غلطی کیسے ہوئی ہے، غلطی اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ غلط رسید اس کے سامنے پیش کی گئی، تو اور وہ تعویل کیا ممکن بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے، عام طور آج کل ہو رہا ہے، فلہو احلاف المرتہن ایضا، تو اس صورت میں بھی اس کے دعوی کو قبول کیا جائے گا اور مرتہن سے قسم کھلوائی جائے گی۔ وَإِلَّا، اور اگر وہ کوئی ایسی تعویل پیش نہ کر سکے کہ جو تعویل ممکن ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس صورت میں فلا علی الاقویٰ، تو اس صورت میں مرتہن سے قسم نہیں کھلوایا جائے گا۔ الاقویٰ کہنے کے بعد دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر علامہ کہہ رہے ہیں، علامہ ہلی، انہوں نے کہا کہ نہیں، حتیٰ کہ اگر تعویل ممکن نہ بھی پیش کر سکے پھر بھی مرتہن سے قسم کھلوایا جائے گا، مگر شارح کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مرتہن سے قسم کھلوانے کے لیے کوئی تعویل اس کا پیش کرنا ضروری ہے کہ غلطی اس سے کیوں ہوئی ہے، راہن سے، واضح انشاءاللہ۔ جی اب یہاں پہ تھوڑا سا آسان مسئلہ ہے انشاءاللہ اگر یہ بات واضح ہو گئی۔ ہاں اب سنیے، اب یہ ہے کہ وہ جس چیز کو رہن پہ رکھنا چاہ رہا ہے، ختم ہو گئی بات، اب کہہ رہے جس چیز کو وہ رہن پہ رکھنا چاہ رہا تھا، مثال طور پر یہ موبائل ہم آپ کے پاس رہن پہ رکھنا چاہ رہے تھے، یہ موبائل آلریڈی آپ کے پاس تھا، کیسے مثال تو آپ نے کہا تھا سیم بھائی دیجیے ہم اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا، ٹھیک ہے بھائی یوسف بھائی موثق آدمی ہم نے دے دیا تھا پہلے سے، اب ہم کیا چاہ رہے ہیں، اسی موبائل کو آپ کے پاس رہن کے طور پر قرض لے کر رکھوانا چاہ رہے ہیں، تو کیا اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سے آ کر موبائل لیں، تو صورت نشین جائیں ٹیکسی کر کے اور موبائل لیں، پھر لیں، پھر کہیں کہ اب یہ لیجیے موبائل اقرار کر نہیں گروی رکھ رہے ہیں آپ کے پاس، یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی الگ سے صیغہ ہوگا پڑھنا ہے، تو کہ ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر جس چیز کو گروی رکھا جا رہا ہے اگر وہ مال پہلے سے ہی مرتہن کے پاس موجود ہے تو سمجھ لیجیے بس وہی جو کیا ہے مرتہن وہی رہن ہو گیا، اور آپ کو الگ سے اس کے دوبارہ لینے کی یا کوئی صیغہ وغیرہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی فاصلہ زمانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کیا مطلب بتانا پڑے گا نا اس کو کہ جو آپ کے پاس موبائل ہے ہمارا اسی کو ہم، ہاں ظاہر وہ تو بتانا ہوگا، مگر یہ آ کر واپس لینا پھر ان کو دینا یا پھر کہیں کہ اب 2 دن گزر جائے تب جا کے گروی ہوگا، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت آسان سی بات ہے۔ وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، اگر رہن جو ہے یعنی جو مال رہن وہ مرتہن کے ہاتھ میں پہلے سے ہی ہو، ٹھیک ہے، فَهُوَ قَبْضٌ، تو یہ اس کا پہلے سے ہونا ہی اس کے ہاتھ میں یہی سمجھ لیجیے قبض ہے، یعنی الگ پھر آ کے ہم کو آپ کے پاس قبض کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ لِصِدْقِ كَوْنِهِ رَهْنًا مَقْبُوضًا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس پر صادق آ رہا ہے کہ یہ آپ رہن ہے اور ایسا رہن ہے کہ جس کو آپ نے قبض کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا دلیل علی اعتبارہ مبتدأ بعد العقد، ہاں اب عقد کرنے کے بعد یعنی اب ہم نے جب آپ سے آ کے قرض لیا تو قرض لینے کے بعد پھر آپ سے موبائل لیں پھر آپ کو دوبارہ وہ چیز گروی رکھیں، پھر اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم ایسا کریں گے بھی نا تو وہی بات ہے، وہ تحصیل حاصل ہے بھی کہیں گے کہ چونکہ اگر ہم ایسا کریں گے پھر بھی آپ کے ہاتھ میں موبائل جائے گا اور آلریڈی وہ پہلے سے ہے ہی، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ بات ہے، سنیے، اب یہ آپ کو مثال نہیں دیں گے، کسی اور کو مثال دیں، مثلا کہ دیکھیے مصنف نے تو مطلقاً کہہ دیا کہ اگر مرتہن کے پاس وہ مال ہے کہ جسے قبض کرایا جانا ہے، ٹھیک ہے، تو کہنے کہ یہ قبض ہے، اسے واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر دینے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، کہہ رہے کہ ان کا مطلقاً اس عبارت میں کہنا کہ وَلَوْ كَانَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی نظر میں مصنف کی نظر میں فرق نہیں ہے کہ ید مرتہن میں وہ جو چیز مرتہن کے پاس ہے وہ شرعی طریقے سے ہے یا غیر شرعی طریقے سے، ایسا لگ رہا ہے مصنف کی عبارت سے کہ مصنف کی نگاہ میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ بعض علماء نے فرق کیا ہے، وہ کیا کہ دیکھیے صحیح ہے
کہ مرتہن کے پاس جو مال رہن ہے وہ دو صورتوں سے ہو سکتا ہے. یا تو مرتہن کیا ہے شرعی طریقے سے امانتاً اس نے پاس رکھے ہوئے ہیں, ہم نے استعمال کرنے تو ٹھیک ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں مرتہن سامنے والے نے اس سے غصب کر لیا ہے, تو یہ تو شرعی طریقے سے نہیں ہے. تو مصنف کا مطلقاً عبارت پیش کرنا اس بات دلیل ہے کہ چاہے شرعی طریقے سے ہو یا غیر شرعی, دونوں صورتوں میں کیا ہے قبض ہے. حالانکہ بعض علماء نے فرق کیا ہے کہ نہیں اگر شرعی طریقے سے تب تو قبض ہوگا, لیکن اگر غیر شرعی طریقے سے ہے یعنی اگر اس نے غصب پر رکھا ہے, چرا رکھا ہے, تو پھر کیا ہے وہ کیا ہوگا, وہ رہن نہیں کہلائے گا. واضح انشاءاللہ. لیکن مصنف کہہ رہے کہ نہیں دونوں صورتوں میں قبض کہلائے گا. دیکھیے وہ اطلاق العبارہ العبارہ یہ جو الف لام ذکری یعنی یہ جو عبارت مصنف ہے لو کان رہن فی ید المرتہن, یہ مطلق عبارت کا چھوڑ دینا یقتضی عدم الفرق, اس کا تقاضا یہ ہے کہ فرق نہیں ہے کس میں, بین المقبوض باذن وغیرہ, کہ جو چیز اس نے قبض کیا ہے مرتہن نے وہ اس کی اجازت سے قبض کیا ہو راہن کے, یا اس کی اجازت سے نہ کیا ہو, غصب کر لیا ہو, چوری کر, اس میں اجازت تو نہیں ہوتی. کل مغصوب, جیسے مثال دے رہے ہیں مغصوب, کوئی چیز اگر غصبی کر لے انسان, وہ بھی سر رہا فی الدروس, اور اسی چیز کی تصریح کی ہے مصنف نے کس میں, اپنی کتاب دروس میں. بھی کہا یہ بے عدم الفرق, کہ کوئی فرق نہیں ہے چاہے اس مرتہن کے پاس وہ چیز کیا ہو شرعی طریقے سے ہو, اذن کے ساتھ ہو یا بغیر اذن ہو, کوئی فرق نہیں ہے, قبض دونوں صورتوں میں. ٹھیک ہے جی. والوجہ واحد, اور کہہ رہے کہ وجہ جو ہے دونوں کی ایک ہے, یا ہیں ہاں قبض یعنی دونوں ایک ہے, چاہے وہ یعنی اذن کے ساتھ ہو یا بغیر اذن, دونوں صورتوں میں کیا ہے یہ صادق آتا ہے کہ بہرحال قبض ہے. تو اس لیے کہہ رہے کہ ہمیں دوبارہ فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مَنْهِيًا عَنِ الْقَبْضِ ہونا, لیکن یہاں پر ایک اعتراض آئے گا حضور کہ جب اذن کے ساتھ ہے پھر تو ٹھیک ہے, منہیان نہیں ہے, لیکن اگر بغیر اذن وہ اپنے ہاتھ میں کسی کا مال رکھے ہوئے تو پھر تو وہ منہیان ہے. یعنی شارع اس کو شریعت نے منع کیا کہ تم کسی کا مال غصب نہ کرو, اور وہ ایک ایسی چیز کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے کہ جس پر شارع کی طرف سے نہیں ہے کہ تم اس کو غصب نہیں کر سکتے, اور وہ اپنے پاس رکھے ہوئے. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں گرچہ, سنیے گا بہت اچھی دلیل ہے, کہہ رہے ہیں گرچہ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ منہیان ہے, یعنی شارع کی طرف سے اس پر نہیں ہے, مگر کہہ رہے چونکہ نہیں ہے, اور نہیں جو ہے وہ کیا ہے صرف عبادت میں کیا ہے موجب فساد ہے, معاملات میں نہیں موجب فساد نہیں ہے, اس لیے یہاں پر گرچہ منہیان ہے, یعنی یہ غلط کام کر گناہ کر رہا ہے, مگر وہ قبض ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جہاں تک آپ کہیں گے معاملہ فاسد ہو جائے, کریں معاملہ نہیں سے معاملہ فاسد نہیں ہوتا, نہیں سے عبادت فاسد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں کہہ رہے وَإِنْ كَانَ وَوَصْلِيَ وَإِنْ كَانَ مُنْهِيًا عَنْهُ منہیان القبض ہونا, گرچہ یہاں پر ہونا یعنی غصب کی صورت میں نہیں موجود ہے شارع کی طرف سے کہ تم کسی کا مال غصب نہیں کر سکتے, گرچہ نہیں موجود ہے, ایک غلط کام ہے, گناہ کر رہا ہے وہ, مگر کیا ہے لأنه فی غیر العبادہ غیر مفسد, لیکن نہیں جو ہے وہ غیر عبادت میں یعنی معاملات میں وہ مفسد نہیں ہے, ہاں عبادات میں مفسد ہے. یہ مصنف کی بات اور اس پر دلیلیں. اب یہاں پر ایک اور وقیلہ یعنی مصنف کی بات خلاف, کہہ رہے وقیل لا یکفی ذالک, کہہ رہے کہ نہیں یہ چیز کافی نہیں ہے. کیا اگر کوئی غصبی صورت, نہیں دونوں میں فرق کیا, اگر صحیح طریقے سے اذن کے ساتھ جو اگر کوئی چیز اپنے مال رکھے ہوئے تب تو قبض کہلائے گا, لیکن اگر بغیر اذن اپنے پاس مال رکھے ہوئے ہیں جس میں منہی عن ہے تو کہہ رہے اس سے قبض نہیں ہوگا. لا یکفی ذالک, ذالک کا اشارہ کس بات کی طرف ہے, هو القبض المنہی عن, ٹھیک, منہی عن کا قبض جو کیا ہے قبض نہیں کہلائے گا. کیوں؟ لأنه على تقدیر اعتباره فی اللزوم رکن, ٹھیک ہے, لأنه یعنی قبض, لأن القبض على تقدیر اعتباره, اگر ہم یہ مان لیں کہ قبض جو ہے کیا ہے معتبر ہے عقد کے لازم ہونے کے لیے, جیسا کہ اس سے پہلے مصنف نے کہا بھی تھا, مصنف نے کیا کہا تھا کہ صرف ایجاب و قبول نہیں ہے بلکہ قبض بھی ضروری ہے. تو اگر ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ قبض بھی عقد کے لازم ہونے اور عقد کے مکمل ہونے کے لیے, تمامیت کے لیے قبض ضروری ہے, تو اگر ہم اس بات قبول کرتے ہیں تو گویا کیا ہے, گویا کہ قبض ایک رکن ہو گیا. جس طریقے سے ایک رکن ایجاب و قبول ہے اس طریقے سے ایک رکن کیا ہے, قبض ہے, قبض ہے. ٹھیک ہے, فلا یعتد بالمنہی عنہ منہ, پس جب آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ قبض بھی ایک رکن ہے عقد کا, ٹھیک ہے, تو جب قبض ایک رکن ہے عقد کا تو اس رکن کو آپ منہی عن کے ذریعے سے انجام نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, ہاں, فلا یعتد بالمنہی عنہ منہ من القبض, ٹھیک ہے, یعنی اس منہی عن کے ذریعے سے آپ قبض کو انجام
نہیں دے سکتے. قبض کو چاہیے کہ وہ شرعی طریقے سے ہو. اس لیے کہ شارع کیا کہہ رہا ہے؟ شارع یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے عقد رہن کو جائز قرار دیا ہے، مگر کیا ہے 2 صورتوں میں اس میں 2 چیزیں پائی جائیں. ایک کیا ہو ایجاب و قبول، اور ایک کیا ہو قبض. ٹھیک ہے، تو اگر شارعی کی طرف سے قبض جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے تو پھر گویا کہ وہ رکن جو مکمل نہیں ہو رہا ہے. فلا یعتد بالمنہی عنہ منہ من القبض وانما لا يقتضی الفساد حیث تکمل. ہاں دیکھیے، اور یہاں پہ دیکھیے ان کی دلیل کہہ رہے کہ آپ نے وہ جو ہم بات کہی کہ بھائی یہ تو منہی عن ہے، اور منہی عن جو ہے موجب فساد نہیں ہوتا معاملات میں. ہاں کہہ رہے کہ یہ جو بات یہ اس وقت ہے کہ جب عقد مکمل ہو گیا ہو، جب رکن مکمل ہو گیا ہو، عقد مکمل ہو گیا، تب وہاں پر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ پورا معاملہ مکمل ہو گیا، اب یہ معاملہ کیا ہے منہی عن کے ذریعے سے مجھے فساد نہیں ہے. لیکن حالانکہ ہم نے تو یہاں پہ یہ فرض کیا ہے کہ جب تک قبض نہ ہو جائے اس وقت تک یہ معاملہ ہی نہیں کہلائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں وَإِنَّمَا لَا يَقْتَضِي الْفَسَادِ لا يقتضی میں ہوا کہ زمین پڑھنے کی طرف منہی عن، کہ منہی عن جو ہے وہ یعنی نہیں منہی عن موجب فساد نہیں ہے معاملات میں. یہ کب ہے؟ حیث تکمل الارکان، یہ اس وقت ہے کہ جب ارکان مکمل ہو جائیں. ٹھیک ہے، لیکن حالانکہ یہاں پہ کیا ہے منہی عن ہونے کی وجہ سے ایک رکن جو کیا ہے منع ہے، تو ایک رکن کے نہ ہونے کی وجہ سے اصلاً معاملہ ہی مکمل نہیں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وَلِهَذَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ لَوْ ابْتَدَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ. ہاں کہہ رہے کہ ایک اور بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ایک اور بات سے مثال دے رہے ہیں. کہہ رہے کہ یہ ٹھیک ویسے ہی ہے. یہ اشکال کس کا ہے جو کر رہے ہیں اس وقت ٹیلا کے ذریعے سے؟ یہ اشکال نہیں، یہ ایک قول ہے. قول یعنی کس کا؟ اس میں نہیں پیش کیا گیا کس کا قول ہے، دیکھنا ہوگا. آپ کی نسخہ محققہ نہیں ہے؟ انگلش میں قیلا دیکھیں لکھا ہوا اس پہ. کچھ نہیں. میری کتاب اگر ریڈ والی ہوتی تو اس میں لکھا رہتا ہے ہم لوگ سے، اس میں نہیں لکھا ہوا ہے. سنیے، خیر اہم چیز یہ سمجھیے. دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا کہ لا یکفی ذالک، ٹھیک ہے، کہ اگر قبض جو ہے وہ منہی عن ہے تو پھر وہ کافی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، قبض اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کسی ایسی صورت سے کرے کہ جو شارع نے جس کو سائن کیا ہو کہ ہاں یہ درست ہے. اور یہاں پر کیا ہے شارع نے اس کو سائن نہیں مارا ہے، شارع اس کو قبول نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ منہی عن کے ذریعے نہیں جو ہے وہ معاملات میں موجب فساد نہیں ہے، کہ یہ اس وقت ہے کہ جب معاملہ ہو جائے. اصلاً ابھی یہ معاملہ ہی نہیں ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معاملات میں موجب فساد نہیں ہے نا، تو اصلاً یہ معاملہ ہی نہیں ہوا. معاملہ ہونے کے لیے کیا تھا کہ ایجاب و قبول کے ساتھ قبض بھی ہو. یہاں پر قبض ہی منہی عن ہے. شارع گویا کہہ رہا ہے کہ ایسے قبض کو لے آؤ کہ جو منہی عن نہ ہو، تو آپ ایسے قبض کو لا رہے ہیں کہ جو منہی عن ہے، تو چنانچہ یہاں پر قبض ہی نہیں ہو پا رہا ہے. تو وہ یہ معاملہ ہی نہیں ہو رہا ہے. تو جب معاملہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ معاملہ جو میں نہیں جو مجھے فساد نہیں ہے، یہ بات صادق نہیں آئے گی. وَإِنَّمَا لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ حَيْثُ تَكْمُلُ الْأَرْكَانِ، کہہ رہے جب ارکان مکمل ہو جائیں تب آپ کی بات درست ہے کہ نہیں جو ہے معاملات میں مجھے فساد نہیں ہے. لیکن یہاں پر تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ارکان ہی مکمل نہیں ہو رہے ہیں، چونکہ قبض صحیح نہیں ہو رہا ہے. وَلِهَذَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ لَوْ ابْتَدَأَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ. ٹھیک ہے، اور سنیے ہم آپ کو اور ایک اور بات بتا رہے ہیں. اگر آپ یہی قبول کرنا چاہ رہے ہیں، اگر فرض کر لیجئے کہ ہمیں آپ کو قبض کرانا ہے نا کوئی چیز، آپ نے بنا اجازت کے آئے آپ اور آپ جو ہے کیا ہے بنا اجازت کے اس کو موبائل اٹھا لیں، یار یہ موبائل بہت اچھا لگ رہا ہے، اسی کو ہم قبض کر لیں گروی کے طور پر، تو یہ صحیح ہوگا؟ کہ نہیں ہوگا. تو کہہ رہے آپ اس بات قبول کرتے ہیں، یہی وجہ ہے. بس اگر مرتہن خود ہی ابتدا کرے، خود ہی ایک دم سے آ کر کسی چیز کو لے لے اور کہے کہ یہی چیز ہم گروی لیں گے، اور راہن اس پہ راضی نہ ہو، تو اس کو نہیں مانتے آپ. واضح انشاءاللہ. تو حالانکہ آپ کو اس کو ماننا چاہیے تھا، لیکن آپ اس کو نہیں مانتے. تو یہ صورتحال ویسے ہی ہے کہ جیسے مرتہن خود سے جو کیا کر رہا ہے، کسی چیز کو اپنے پسند سے لا کے اٹھا لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہی گروی رکھ دیجیے آپ. تو یہی مثال یہاں پہ بھی ہے، چونکہ اس نے غصب کیا تھا، اس نے چوری کیا تھا. واضح انشاءاللہ. تو ان میں اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں دونوں میں فرق کر رہے ہیں کہ اگر مرتہن خود اپنی مرضی سے کوئی چیز اٹھا لے اور راہن راضی نہ ہو تو کہیں گے آپ یہ رہن نہیں کہلائے گا، جبکہ یہاں پر غصب کو چوری کو آپ کہہ رہے ہیں کہ رہن کہلائے گا. واضح انشاءاللہ. وَلِهَذَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ لَا يُعْتَدُّ بِالْقَبْضِ لَوْ ابْتَدَأَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ، آگے زمین رہن کی طرف، بغیر اذن راہن، بغیر راہن کے اذن کے. واضح انشاءاللہ. جی. وعلی الاکتفاء انشاءاللہ اس کو کل پڑھ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.